اگر کوئی جدے جائے تنیم کے راستے واپس مسجد عائشہ کے پاس سے گزرے، عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا؟ نہیں باندھنا پڑے گا۔ مسجد عائشہ کوئی میقات تو ہے نہیں، نہ جدہ میقات ہے۔ یہ تو مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو بھائی حد حرم کے باہر مسجد عائشہ چلا جائے یا جیرانہ چلا جائے، یہ میقات تو نہیں ہے۔ میقات طائف ہے، میقات جحفہ ہے، میقات مدینہ ہے، وہاں سے بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، کرو تو اچھی بات، ثواب ہے۔ عمرے کا طواف اور صفا کرتے ہوئے مرد بولتے جس سے ٹخنے ننگے رہیں وہاں وہ پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ طواف میں نہ پہنیں۔ جیرانہ سے عمرہ کریں، احرام کی چادریں ہوٹل سے باندھ جائیں، کوئی بات نہیں، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا۔ آپ 10 دن چادریں باندھ کے پھرتے رہیں، ہم آپ کو جوگی تو سمجھیں گے، احرام والا نہیں سمجھیں گے۔ احرام تو نیت کا نام ہے، جاؤ گے نیت کرو گے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے، بالکل نماز پوری ہے۔ اگر پہلے 4 سنتیں پڑھے تو غیر مؤکدہ ہے لیکن ثواب ہے، نماز اس کی پوری ہو گئی، فرض بھی پڑھ لی ہے، سنت بھی واجب بھی۔ نیچے والے ہونٹ پر جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، داڑھی بنائیں، خوبصورت بنا کے رکھیں۔ نماز جمعہ کے فرض پڑھ کر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، سنت ادا نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ جاتے ہو اکٹھے، یا تمہیں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں؟ وہ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں سنت، کہ سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ہمارا تو گھر نہیں نا، مسافر ہیں، ہم کہاں جائیں؟ بس آتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، عربی کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کا قمیص لمبا ہے، او بھئی ہم نے عربی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ جرابوں پہ مسا ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے کہ مسا جو ہے وہ موزے پہ ہوتا ہے، جراب پہ نہیں۔ قطروں کی بیماری ہے، امامت کر سکتا ہے، اگر اور کوئی امام نہ ملے تو کر سکتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔